میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی، حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو، انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، جو انسان ہوگا، انسان جو ہوگا، انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا، یہ خاص بات۔ اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں، آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں۔ انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی، کوئی پابندی تھوڑی ہے، ہو سکتی ہے نا، ہر جگہ پابندی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں، باتیں کچھ بھی ہو سکتی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ۔ اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحیثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں پھر وہاں بات ہی کیا ہے۔ اچھا، جب دو ہم ہنر لوگ، جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو، توجہ کریں آپ میری بات کو، خاص بات عرض کرو، جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو، فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے، یہ بات ہے۔ اگر استاد اور شاگرد ہوں تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا، باپ بیٹا ہو اور دونوں ایک فن کے ماہر ہوں تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہاں تھے میاں بیوی، بات چاند پر نکل گئی، چاند چمک رہا تھا۔ ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے چاند، کون ہو سکتا ہے اس کی طرح؟ زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا، ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں۔ یہ بات کہا، ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی، بادشاہ تھا، جلال شاہی، مال کا تکبر تھا، بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق۔ اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا، خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول دیا۔ بول تو دیا، بادشاہ ہوتے ہی ایسے، دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، بول دیا۔ آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلماً طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو۔ آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں، ظلماً طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ظلماً طلاق نہ دیا کریں۔ بہرحال بات ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی۔ جب بات یہ ہوئی اس کو افسوس ہوا، زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی، زبیدہ زبیدہ تھی، اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا۔ علماء کو بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی، انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں، اور ہم نے یہ کہہ دیا، اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر، ان کا نام ہے بہلول دانا، یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا، اور مجذوب تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ، لیکن آئیں گے نہیں،
اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے. تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں. زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں. حضرت بہلول آئے, دربار سجا, سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی. خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, طلاق نہیں ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا, سورج کو خوبصورت پیدا کیا, درختوں کو خوبصورت پیدا کیا, بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے.